جب انسان گناہ کرتا ہے، منمانی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، وقت میں، صحت میں سے برکت نکال لیتے ہیں۔ صحت میں سے برکت نکل جاتی ہے، گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا ہے، کبھی خود بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی رہتا ہے۔ جب وقت میں سے برکت نکال لی جاتی ہے تو کام ہی کوئی نہیں سمٹتا، انسان کوششیں کرتا رہ جاتا ہے، میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، سارے کام ادھورے، وقت نکل جاتا ہے انسان کے ہاتھ میں سے۔ اور جب رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے تو گھر کے جتنے بندے ہوتے ہیں سارے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، مگر خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکوکاری کی زندگی گزارتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائی تھیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں اکثر دوستوں کو سناتا ہوں کہ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، جہاں وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، قریب ایک سوراخ تھا زمین میں، اس میں سے چوہا نکلا۔ چوہے کے سوراخ کو بل کہتے ہیں، تو بل میں سے چوہا نکلا اور اس نے درہم دینار اس کے منہ میں تھے باہر رکھ دیا، پھر گیا، پھر دوسرا دینار رکھ دیا، پھر تیسری مرتبہ تیسرا دینار نکال کے لایا۔ یہ صحابی جب اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو یہ حیران ہوئے کہ ان کے سامنے 3-4 دینار پڑے تھے، انہوں نے ان کو اٹھا لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ ہر نئی پیش آنے والی بات کو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ بتائیے میرے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ اللہ نے تمہیں غیب سے رزق دینے کا بندوبست کیا ہے۔ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ غور کیجئے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلوں سے رزق ملتا تھا، اور آج ہمیں مہینے میں جو رزق ملتا ہے وہ سب بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ ڈیزل کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ ڈاکٹر کا بل، وہ بلوں میں ہی سب کچھ دے بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں ہمارے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو حضرت نے اس کو چونی دے دی، بھئی یہ لے جاؤ، ضرورت ہو تو خرچ کر لینا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ چونی لے کر چلا۔ جب گاؤں کے باہر نکلا تو ایک قافلے والے جا رہے تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم نے اگر حج پر جانا ہے تو ایک اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ اونٹ پہ سوار ہو گئے، قافلے والے سارا راستہ ان کی مہمان نوازی بھی کرتے رہے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے حج ادا کیا۔ واپس آنے لگے تو ایک اور قافلے والے نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب آئے تھے، فوت ہو گئے، ان کا اونٹ خالی جائے گا، آپ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیں۔ وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب واپسی پہ ان قافلے والوں نے ان کی خوب خدمت کی، مہمان نوازی کی، حتیٰ کہ ان کو لا کر انہوں نے گاؤں میں اتار دیا۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے۔ حضرت نے پوچھا، سناؤ بھائی حج کیسے رہا؟ کہنے لگا، حضرت عجیب بات ہے، ہر سہولت بھی اللہ نے دی اور میرا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا پھر میری چونی واپس کر دو۔ تو جن کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں ان کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی۔
ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسی صحت دی کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں پڑتا. ہمیں ایک مرتبہ ایک بوڑھے میاں ملے جن کی عمر 82 سال تھی. وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ٹیبلٹ اپنی منہ میں نہیں ڈالی. 82 سال کی زندگی میں کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ صحت میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے.